تو یہ کام دو چیز اصل بنیادی ہے، ایک ہے مادی اور ایک ہے روحانی، ایک ہے مادی اور ایک ہے روحانی۔ مادی سے مراد یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو لے کر آئے تھے اس بات کو لے کر جماعت بنا کر اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے پورے دنیا میں ملک با ملک اقلم بے اقلم پھیل کر اس سنت کو زندہ کرنا تا اس کو مقام تک پہنچانا، یہ مادی ہے۔ روحانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دو چیز بہت اہم سے نوازے ہیں۔ کتنے چیز؟ دو چیز، ایک ہے جان اور ایک ہے مال۔ روحانی سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے نام پر ہم اپنے جان اور مال کو قربان کرنے کے رواج کو ڈالنا ہے۔ کیا؟ اللہ کے نام پر اپنے جان اور اپنے مال کو قربان کرنا، اس رواج ہمارے اندر آ جائے، اس محنت، یہ دعوت و تبلیغ، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ کام اصول پر نہ ہونے کی وجہ سے بے برکت ہوتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں، دیکھو گشت یہ بہت ہی اہم عمل ہے، گشت بہت اہم عمل ہے، لیکن جو رہبر بنتے ہیں گشت کروانے کے بعد مسجد بھی نہیں آتے، وہیں سے چھوڑ دیتے ہیں، ہو گئے ہم آ رہے ہیں ملک میں۔ ایسے حالات میں کام میں کوئی برکت آنے والا نہیں ہے۔ پہلے گشت کرنے کے بعد مسجد میں آؤ، جو محنت اخلاص سے کیا ہے وہ محنت اللہ کے پاس پیش کرو، اے اللہ ہم نے جو کام کیے ہیں یہ کام تو ہمارے طاقت سے باہر تھا، اللہ تیرے توفیق سے ہوا ہے، اے اللہ اس لیے جو بھی محنت کیے سارے محنت کو قبول فرما، منظور فرما۔ اس طرح اگر ہم کام کریں تو پھر یہ کام اپنے مقام تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ مرض الوفات میں اس وقت حضرت عبید اللہ رحمت اللہ علیہ ان کے پاس تھے، تو الیاس رحمت اللہ علیہ بار بار فرمائے، عبید اللہ میں تو مرنے کے قریب ہوں، میں جب مر جائیں گے تو اس کام کو کون کرے گا، اس کام کو کون کرے گا؟ تو عبید اللہ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو، اللہ کا کام اللہ کسی سے لے لے گا۔ پھر اس بات کو سن کر تھوڑے دیر خاموش ہو، پھر فرما رہے ہیں، عبید اللہ جب ہم دنیا سے چل جائیں گے تو یہ کام کون کرے گا؟ پھر وہی بات دہرایا، حضرت آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو، اللہ کے کام اللہ ضرور کسی نہ کسی سے لے لے گا۔ پھر تیسری مرتبہ دہرایا، ہم دنیا سے چل جائے تو کام کو کون سنبھالے گا؟ پھر ویسا ہی بات بولا۔ چوتھی مرتبہ فرمایا، عبید اللہ ہم تو انتقال کرنے والا، دنیا سے رخصت کرنے والا ہے، اس کام کو کون سنبھالے گا؟ تو پھر اس وقت حضرت مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ٹھیک ہے ہم ذمہ داری لے کریں گے۔ اس وقت حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھے کہ ہاں اب میں اس بات کو سننے کے لیے ترس رہے تھے، یہ کام صرف ہمارا نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب اس کام کو ہم اپنے ذمہ داری میں لیں گے تب یہ کام بنے گا۔ جب ہم اس کام کو اپنے ذمہ داری میں لیں گے تب یہ کام میں برکت اور جان آئے گی۔ بس ہم سوچ رہے ہمارے ذمہ دار امیر بن گیا، وہی لے کے کام کیا کریں گے۔ لیکن یہ بھی بات ہے، اگر کسی کو امیر بنا دیا گیا، کسی ذمہ داری بنا دیا گیا اور اس کام کو صحیح نیز پر نہ لائے اور فکر نہ کرے اور اس کام پر توجہ نہ دے، بے توجہ سے کام کرے، تو قیامت کے دن پل صراط پر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر صحیح نیز سے کام کیا تو صحیح ہے، ورنہ وہ 70 سال تک جہنم میں گرتے جائے گا۔
ایک ذمہ داری صرف ذمہ دار پر نہیں ہے، ہر انسان پر دعوت کی ذمہ داری ہے، ہر انسان پر، کسی پر یہ معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام ہی اصل نبوت، طریقہ نبوت والا کام ہے۔ اس کام نہج نبوت پر لانا ہے، مزاج نبوت پر لانا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کام کیا ہے؟ صرف دنیا کے پیچھے اتنا مقبوض ہوئے گے، اتنا محبت میں غرق ہو گئے کہ دعوت کیا چیز اس کو بھول گئے۔ دار گزارے 100 آدمی ہے، 4-5 آدمی تعلیم میں بیٹھتے، باقی انسان کہاں جاتا ہے؟ ان کا خبر کون لے گا؟ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے ان کے پاس کیوں نہیں، کیا بچا ہوتا ہے؟ میں تو کل 2-3 دن بتایا کہ اپنے جانکاری کے اعتبار سے دعوت دینا فرض ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ فرائض کو چھوڑنے والا ہے، واجبات کو چھوڑنے والا ہے، قرآن کے احکام کو چھوڑنے والا ہے، تو ان کے پاس چل کر جانا، پیدل جا کر دعوت دینا، اصل بے طلبوں کے پاس جا کر دعوت دینا، یہ اصل کام ہے۔ بے طلبوں کے پاس جا کر ان کے دل میں دین کی تڑپ پیدا کرنا۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں؟ جماعت آ گئے، جماعت کام کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ جماعت کیا کریں گے؟ کھائیں گے، لیٹرنگ کر کے جل جائیں گے، اگر آپ لوگ ساتھ نہ کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کو کیا پتہ ہے ان کی نوعیت؟ اگر آپ مسجد وار ساتھ لیتے ہم کیا کریں گے؟ ہم جس مقصد کے اللہ تو واللہ اعلم، اللہ جانتے ہیں۔ اور ایک اور بھی غلطیاں ہے، جو ہم کام کرتے ہیں اس کام کو تھوڑے دیر کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو خود سے بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی یہ غلط ہے، ایسے غلط ہے کہ کام سے محروم ہونے والا ہے۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے تھے تو تیمت داری کے لیے حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے عیادت کے لیے۔ جانتے ہیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ معارف القرآن کی مصنف ہے۔ تو آئے الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے تو وہ پھوٹ کر بول رہے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے کیا بات ہے مولانا صاحب، آپ کیوں اتنے روتے ہیں؟ الیاس رحمۃ اللہ فرمائے حضرت مفتی صاحب، میں اس کام کو شروع کیا اور تھوڑی ہی وقت میں، کم مدت میں اللہ رب العالمین پورا عالم میں پھیلا دیا۔ نہ جانے اگر اس کام کا تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا میں اللہ سے کیا چاہتا ہوں۔ یہ 2-3 مرتبہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا حضرت آپ کی اس کام کو اللہ نے قبول کر کے بہت دور تک پہنچایا، اور آپ کے یہ سوچ قبول نہیں ہوئے، قبولیت کی علامت ہے۔ استدراج سے بچو سب۔ استدراج کیا ہے؟ تھوڑے کام کر کے اپنے آپ کو بڑے سمجھے۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان بیان نہیں کر پاتے، لوکرت تھے، لیکن ان کے دل کی تڑپ اور ان کے دل کے درد اور امت کو پورے دنیا میں لگا۔ کیوں؟ ان کے اندر تڑپ تھا، جذبات تھا کہ امت دن بہ دن گمراہی کی لائن میں جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کی تڑپ اور ان کے درد اتنے تھے کہ اللہ رب العالمین پورے دنیا میں اس دعوت و تبلیغ کو قبول فرما لیا۔ اب سوچئے جس کے ذریعے سے اللہ نے اتنے اہم اور باریک نازک کام کو لیا ہے، وہ ہستی فرما رہے کہ میرے سے غلطی ہوگا، کیا جواب تم؟ اور ہم جیسے نہ کرا کون سی کھیت کی مولی ہے؟ بتاؤ۔ جو کام کرو عاجزی کے ساتھ کرو، جو کام کرو عاجزی کے ساتھ کرو۔ حق کو ہر وقت سامنے رکھو، حق کو مت چھپاؤ، تاکہ جان چلے جائے تو جان دے دو، شہید کے دروازے میں جائے۔ لیکن دعوت والا کام یہ اہم ہی کام ہے۔ یہی کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کی۔ صحابہ کو بھیجتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وقت کو 3 حصہ میں تقسیم کیے تھے۔ ایک تو اپنی دعوت دینے کے لیے ایک حصہ، دوسرے حصہ اپنے اہل و عیال سے دلجوئی کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے خود کے آرام کے لیے۔ پھر اس خود کے آرام کے لیے جو حصہ دے اس میں پھر 2 حصہ دے۔
ایک حصہ اکابر صحابی آتے، بڑے بڑے صحابی آتے تھے اور موٹی موٹی بات اللہ کے رسول بتاتے اور وہ بات کو لے کے پھرتے تھے، گشت کرتے تھے۔ دیکھیے کتنے محنت کی اللہ کے رسول، آج ہم امت ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو ہوش ہے ہم لوگوں کا، عقل تو ہے، سوچو تو صحیح ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے میں ایک حدیث پڑھی ہے، اتبعوا السواد الاعظم فانه من شج سر في النار، یہ جو بھی شخص بڑے جماعت سے ایک بالش بھی دور ہٹ گیا تو ان کو تنہا جہنم میں شٹ کرنے کا فکر۔ بڑے جماعت کون ہے؟ علماء حق، یہ دعوت و تبلیغ یہ بہت بڑے علماء حق کی ٹیم ہے۔ اور حدیث میں کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بارش بھی بڑے جماعت سے دور ہو گیا تو ان کو تنہا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے اس کام کی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے علم، اللہ دیکھو ہم علم تعلیم کرتے ہیں نا، تعلیم کے عمل سے استعداد کبھی بھی نہیں پیدا ہوتا ہے، تعلیم کے نور سے استعداد پیدا ہوتا ہے، تعلیم کے نور سے استعداد پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں تعلیم اگر کرے تو تعلیم کے علم سے استعداد نہیں ہے، تعلیم کے نور سے اللہ پورا گھر میں برکت عطا فرمائے۔ آج گھر میں تعلیم بہت ہی کم ہو رہے ہیں اور اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ دینے کی وجہ سے دین سے دن بدن دور ہوتے جائیں۔ کیا ہوتے جائیں؟ اس لیے ہمارے آپ لوگوں کے ذمہ دار بہت موٹی موٹی بات بتائیں اور بات تو بولنے کے بہت سارے، وہ بات بولنا اصل نہیں، اس کو اندر لانے کی چیز فکر کرنا۔ اس لیے ہم یہ نازک اور باریک کام کو بہت ہی اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سب Thank you.